بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حدید آیت نمبر 4، 5 اور 6۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور۔ آج یہ 3 آیات ہمارے درس کا حصہ ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی مزید اپنی صفات کو اور اپنی قدرت، اپنے علم کو بیان فرما رہا ہے۔ هو الذی خلق السماوات والارض، وہی اللہ ہے کہ جو آسمانوں کا اور زمین کا خالق ہے، اور اس نے زمین اور آسمان کو خلق کیا فی 6 ایام 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، اور پھر وہ مستقر ہوا عرش پر، یعلم ما یلج فی الارض، اور وہ جانتا ہے ہر اس چیز کو کہ جو زمین میں داخل ہوتی ہے، وما یخرج منہا، اور جانتا ہے ہر اس چیز کو کہ جو زمین سے نکلتی ہے، وما ینزل من السماء، اور ہر وہ چیز کہ جو آسمان سے نازل ہوتی ہے اس کو بہترین طریقے سے وہ جانتا ہے، وما یعرج فیہا، اور جو آسمان کی طرف چیزیں بلند ہوتی ہیں ان کو وہ جانتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر اس عمل کو دیکھتا ہے جو تم انجام دیتے ہو۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اسی کی طرف ہی تمام امور کی بازگشت ہے، اسی کی طرف ہی تمام امور پلٹتے ہیں۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اور اس کی قدرت کا ایک نمونہ یہ ہے کہ اس نے رات کے ایک حصے کو دن میں داخل کیا اور پھر دن کے ایک حصے کو رات میں داخل کیا، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ انسان کے سینے کے رازوں کو بھی جانتا ہے بہترین طریقے سے۔ اب آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہ اللہ خالق ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور پھر اس کے خلق کرنے کے جو مراحل بیان ہوئے وہ 6 مراحل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو خلق کیا۔ بعض اوقات تفسیر کی گئی ہے ان ایام کی، بعض مفسرین کے نزدیک ایام سے مراد مراحل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرحلہ بمرحلہ ان چیزوں کو خلق فرمایا، جس طرح کہ پچھلی آیات میں بھی اشارہ کیا گیا تھا کہ خداوند کریم قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، جب چاہے جیسے چاہے چیزوں کو خلق کر سکتا ہے، اس کی قدرت کے سامنے کوئی چیز بھی ٹھہر نہیں سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قدرت کا اظہار بھی فرمایا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے خلق کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر وہ کن کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ ارادہ کرے تو چیز ہو جاتی ہے، تو پھر ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو خلق کرنے کے 6 مراحل کیوں جو ہے وہ بیان فرمائے؟ اس کا جواب مختصراً یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ غالب ہے، اور وہ قدرت مند ہے اور خالق ہے، لیکن ساتھ ساتھ جہاں پر وہ قدرت رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، ساتھ ساتھ وہ غلبہ اور حکمت بھی رکھتا ہے۔ ہر چیز کو اس نے ایک حکمت کے تحت خلق کیا ہے، اور یہ اس کی خلقت کا اور اس کی حکمت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ اشیاء کو درجہ بدرجہ خلق کیا جائے۔ خود انسان اپنی تخلیق پر بھی غور کر لے
تو ایک انسان دنیا میں جب آتا ہے تو اس کے لیے کتنے مراحل جو ہیں وہ اس کو طے کرنے ہوتے ہیں اور کتنے عرصے کے بعد وہ دنیا میں آتا ہے۔ اسی طرح ہر ایک چیز کی خلقت کا ایک اندازہ مقرر ہے، ایک جو ہے وہ طریقہ کار مقرر ہے، اور اس کی خلقت عین حکمت کے تقاضوں کے مطابق ہے، تاکہ وہ بہترین طریقے سے تدبیر کرے اور بہترین طریقے سے اس چیز کی خلقت کو بیان کرے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستقر ہوا عرش پر۔ یہ بات جو ہے وہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ تدبیر کائنات کو شروع کر رہا ہے، اور یہ عرش جو ہے اور استوا جو ہے یہ اشارہ ہے خداوند کریم کا حکمت کے ساتھ تدبیر کرنا اور ادارہ کرنا، ایک چیز کو چلانے کے مترادف ہونا ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، اور وہ جانتا ہے ہر اس چیز کو کہ جو زمین میں داخل ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں زمین کے اوپر کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو زمین کے اندر چلی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں یہ بارش کے جو قطرے آتے ہیں، یہ جو برف آتی ہے، اس کے علاوہ جو چیزیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں یہ زمین کے اندر نفوذ کر جاتی ہیں اور زمین کے اندر انسان کے لیے ذخیرہ ہوتی ہیں۔ یہ جو بارش کا نظام ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین نظام بنایا اور انسان کے فائدے کے لیے اس کو زمین کے اندر ذخیرہ کیا، اور اس کا اشارہ فرمایا یعلم ما یلج فی الارض، ہر وہ چیز کہ جو زمین کی طرف آتی ہے پھر زمین کے اندر اس کا ذخیرہ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ زمین کے اوپر دیکھیں خزانے موجود تھے اور بالآخر وہ زمین کا حصہ بن گئے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو یہ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا مردہ، اس کا جسم جو ہے وہ زمین کا حصہ بن جاتا ہے، زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ ان تمام جزئیات کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ مقصد یہ ہے بیان کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے حساب و کتاب میں ہے ہر وہ چیز کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے اور زمین کا حصہ بن جاتی ہے، اور اسی طرح جو چیز زمین سے نکلتی ہے، ایک دانہ جو ہے وہ بویا جاتا ہے، اس سے جو ایک پودا نمودار ہوتا ہے، ایک درخت نمودار ہوتا ہے، اس کو بھی وہ اللہ جانتا ہے۔ پھر ان مردوں کو جو زمین کا حصہ بن گئے تھے جب یہ زمین سے نکلیں گے تو اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے، اور یہ قیامت کے وقت جب مردے باہر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے حساب و کتاب کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے علم اور قدرت کا اظہار کیا اسی ایک ہی جملے میں، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء، اور جو چیز آسمان سے نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہترین طریقے سے جانتا ہے۔ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، آسمان سے رحمت خدا نازل ہوتی ہے، آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وما یعرج فیہا، اور آسمان کی طرف جو چیزیں بلند ہوتی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جیسے کہ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ انسان جو نیک اعمال انجام دیتا ہے ان کو آسمان کی طرف بلند کیا جاتا ہے۔ انسان کی اچھی گفتگو، جس طرح کہ سورہ فاطر میں یہ آیت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے کلمات طیب کو آسمان کی طرف، اور یہ کلمات طیب وہی توحید کے متعلق انسان کا کلمہ طیبہ ہے کہ جو آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے۔ بلند ہونے سے مراد قبولیت کی منزل کو پا لیتا ہے۔ انسان کی ہوئی دعائیں اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بلند کی جاتی ہیں، آسمانوں کی طرف بلند ہوتی ہیں، یعنی شرف قبولیت حاصل کرتی ہیں۔ انسان کی پڑھی ہوئی نماز یہ بھی آسمان کی طرف بلند کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نیک اعمال، صالح اعمال جو ہیں وہ انسان کے بلند ہوتے ہیں آسمان کی طرف، جن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ کی نظارت میں ہو، اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے۔ یعنی یہاں پر معیت کا معنی مقارنت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جسم نہیں رکھتا کہ وہ مقارنت رکھتا ہے، ساتھ ہے۔ یہاں پر ساتھ ہونے سے مراد اللہ تعالیٰ ہر وقت اور ہر لمحہ انسان کو دیکھ رہا ہے، اور انسان اللہ کے محضر میں موجود ہے، اور خداوند کریم حاضر اور ناظر ہے، انسان کے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے، اور وہ عالم اس طرح کا ہے کہ وہ انسان کے دلوں کے راز کو بھی وہ جانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفات کو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ اب اس بات کو اگر مد نظر رکھا جائے
کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا علم بھی ہے جو کہ لامحدود ہے، تو اس نے اپنی اس قدرت اور علم کا اظہار حکمت کے تحت کیا ہے۔ پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ حکمت، قدرت اور طاقت وہی کار فرما ہوتی ہے یا فائدہ مند ہوتی ہے جس کو حکمت کے ساتھ انجام دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی مراحل کو بیان کر کے اپنی حکمت کو بیان کر دیا ہے، اور پھر بعد میں اپنے علم کا اظہار کرنا جزئیات کے متعلق بھی، کہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کی جزئیات کو وہ جانتا ہے اور تمام کائنات اللہ کے محضر میں موجود ہے۔ اور ان چیزوں کو بیان کرنے کا اور قرآن میں ان صفات کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ انسان ان نشانیوں کو دیکھے اور ان نشانیوں کے ذریعے سے صفات خدا کو سمجھتے ہوئے مکمل توحید پر اپنا عقیدہ پختہ کرے، اور اپنے اندر معرفت الہی کو پیدا کرتے ہوئے وہ خدا کے سامنے جھکے۔ سب سے بہترین فائدہ یہی ہے ان آیات کا۔ اور ان آیات میں اللہ نے بہت ساری صفات کو اسی غرض سے بیان کیا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یعنی وہ غلبے والا اور حکمت والا ہے، اس کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جو حاکم اصلی ہوتا ہے، جو مالک اصلی ہوتا ہے، اس کے بھی چند اصول ہوتے ہیں۔ دنیا میں آپ دیکھیں اپنے آپ کو لوگ حاکم بھی کہتے ہیں، مالک بھی کہتے ہیں، کیا وہ خدا کے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ خدا کے مقابلے آ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکومت اور مالکیت جو ہوتی ہے وہ اس صورت میں بہترین ہو سکتی ہے کہ جب حاکم اور مالک ظاہر اور باطن کا عالم ہو۔ جیسا کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، اسی طرح وہ ظاہر کا علم بھی رکھتا ہے اور باطن کا بھی علم رکھتا ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر اس چیز کو کہ جو زمین کے اوپر ہے، زمین کے اندر ہے، یا اس کی کیا خاصیات ہیں۔ اسی طرح حاکم وہ ہو سکتا ہے کہ جو قدرت و طاقت رکھتا ہو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ حاکم اور مالک اصلی وہی ہو سکتا ہے کہ جو عزت اور حکمت رکھتا ہو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اسی طرح حاکم اور مالک وہی ہو سکتا ہے کہ جو ہر چیز کے اوپر نظارت رکھتا ہو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی چلے جاؤ، جہاں پر بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی نظارت میں ہو، اللہ تعالیٰ کے تسلط میں ہو۔ اور پھر حاکم اصلی وہ ہوتا ہے، مالک اصلی وہ ہوتا ہے جو تمام امور کو اپنے سامنے رکھتا ہو اور ہر امر کو جانتا ہو۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین طور پر فرما دیا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، ہر امر کی بازگشت، تمام امور کی بازگشت پروردگار کی طرف ہے کہ وہ بہترین تدبیر کائنات کرنے والا ہے۔ اس کے بعد والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یعنی مالک اصلی کے یہ جو چار اصول بیان کیے گئے، اس کے تحت اللہ تعالیٰ مالک حقیقی بھی ہے اور خالق حقیقی بھی یہی ہے، اور زمین و آسمان کا مالک بھی یہی ہے، اور تمام امور کی بازگشت بھی اسی کی طرف ہوتی ہے۔ یولج النہار فی النہار، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کائنات کے نظام کو تدریجی طور پر خلق کیا، پھر اس نظام کو تدریجی طور پر چلایا بھی صحیح، اور پھر سب سے بہترین چیز اس خلقت کائنات کے بعد، آسمان اور زمین اور نظام شمسی کے خلق کرنے کے بعد جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ دن اور رات کی صورت میں ایک بہترین نمونہ توحید ہمارے سامنے آتا ہے، کہ جس کے اندر خداوند کریم نے واضح طور پر بیان فرما دیا یولج اللیل فی النہار، کہ وہ لیل کے ایک حصے کو، رات کے ایک حصے کو دن کے ایک حصے میں داخل کرتا ہے۔ یعنی جب صبح ہوتی ہے تو اندھیرا ایک ہی دفعہ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ یہاں پر بھی تدریج پائی جاتی ہے، آہستہ آہستہ ایک چیز کو تبدیل کیا جا رہا ہے تاکہ انسان اس کے ساتھ مانوس ہو سکے۔ ایک ہی دفعہ تبدیل کرنا، موسموں کا ایک دفعہ تبدیل کرنا، ایک ہی بار میں تبدیل کرنا، یا دن اور رات کا ایک ہی دفعہ تبدیل کرنا، یہ انسان کے نقصان میں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو تدریجی طور پر رکھا کہ رات کے ایک حصے کو دن کے ایک حصے میں داخل کرتا ہے، جو اشارہ ہے صبح کے وقت کی طرف۔ اور اسی طرح یولج النہار فی اللیل، جب وہ دن کو تبدیل کرتا ہے تو دن کے ایک حصے کو رات کے ایک حصے میں
تبدیل کرتا ہے اور اس کے اندر داخل کر دیتا ہے، تاکہ انسان تدریجی طور پر جب دن رات میں تبدیل ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ مانوس ہو سکے، اور یہ انسان کو تدریج کے ساتھ آگے بڑھاتا ہے، اور پھر انسان اس کا حساب و کتاب رکھتا ہے۔ اور فقط انسان صرف اللہ تعالیٰ کے اس ایک نمونہ قدرت پر جو ہے وہ غور کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنی قدرت کو بیان کیا کہ دن اور رات کو جو تبدیل کیا جا رہا ہے، تو اس کو توحید سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے زبردست طریقے سے، بہترین طریقے سے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ اور آخر میں دعا ہے خداوند کریم ان صفات کو سمجھنے اور توحید خداوندی اور معرفت خداوندی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔